बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप हमारा यूट्यूब चैनल मुलाज़ा कर रहे हैं। आज कई अहम ख़बरें हैं, लेकिन तमाम की तमाम सियासत जो मुल्क की मुख्तलिफ़ सियासी सरगर्मियाँ हैं वो पंजाब की हद तक महदूद हो गई हैं और वफाक और चारों सूबों की नज़रें जो हैं वो पंजाब की तरफ हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI के सरबराह इमरान खान साहब ने जो अपना पहला 3-4 रोज़ पहले मौक़िफ़ लिया था, उससे एक मरतबा फिर उन्होंने अपना बयानिया तब्दील कर दिया है और नई सूरत। पहले उन्होंने ये कहा था, 3 रोज़ कबल हमने आपसे जब मुखातिब होकर ये इत्तला दी थी कि इमरान खान साहब ने अपने PTI अरकान पंजाब असम्बली से कहा है कि आप फ़ौरी तौर पर पंजाब में जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके अगर एतमाद का वोट नहीं लेते तो फ़ौरी तौर पर आप मुस्तफ़ी हो जाएँ। और ये इस्तीफ़े की तारीख़ भी उन्होंने 9 मुकर्रर की थी और कहा था कि 9-10 तारीख़ तक अगर वो ना लें इस्तीफ़ा, उस वक्त तक हमारे अरकान असम्बली इस्तीफ़ा ना दें जब तक हाई कोर्ट कोई फ़ैसला ना दे दे। हाई कोर्ट में 11 तारीख़ है, 11 तारीख़ मुकर्रर की गई है। एतमाद का वोट या अदम एतमाद की तहरीक या हुकूमत जो गवर्नर पंजाब ने जो इक़दाम किया था उसके ख़िलाफ़ जो हतमी फ़ैसला है या उस सिलसिले में जो अदालत ने समन दिए थे, जो तलबी नामे भिजवाए गए थे, उनमें 11 तारीख़ को फ़रीक़ैन को तलब किया गया है। तो इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि हमारे अरकान असम्बली जो हैं वो फ़ौरी तौर पर रिज़ाइन न करें। अब इसे बाज़ उनके मुखालफीन जो हैं PTI के, वो इस अंदाज़ से देख रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब ने एक नया यू टर्न लिया है। लेकिन नाज़रीन, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। ये सियासी जो है क़लाबाज़ी भी नहीं कहा जा सकता, इसे सियासी चाल कहा जा सकता है। उन्होंने एक ऐसा सियासी मोहरा पहले इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद काफ लीग को उन्होंने टेस्टर लगाया था और काफ लीग को इस स्टेज तक लाने के लिए वो तैयार हैं कि जी वो देखना चाहते थे कि काफ लीग कहाँ तक जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, एक मरतबा फिर चौधरी परवेज़ इलाही जो पुराने मंजे हुए सियासतदान और एक बहुत बड़े सियासी खानवादे के फ़र्द हैं, वो कामयाब होते दिखाई दिए हैं कि उन्होंने ये जो बात पहले कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 25 तारीख़ वाला वो लम्हा याद करे जब वो परेशान थे और चेहरे से जो है उनके हवाइयाँ उड़ रही थीं। तो वो सूरत हाल इस वक्त जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में जाती है कि इमरान खान साहब ने अपना बयानिया बदला है और अब वो ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि हमारे अरकान असम्बली इस्तीफ़ा देने के बजाय वो इंतज़ार करें कि हाई कोर्ट का फ़ैसला कोई सामने आ जाए या हाई कोर्ट जो भी कुछ भी करती है उसमें कोई नज़रसानी की अपील जाती है या उसमें कोई रिमार्क्स सामने आते हैं या गवर्नर साहब के इक़दाम पर मज़ीद बहस होती है। तो ऐसी सूरत हाल में उस वक्त भी मेरा ख़्याल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो फ़ातिह करार पा सकते हैं कि वो बड़ी ज़हानत से जो है ना वो गेम खेल रहे हैं। लेकिन बाकी भी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो पंजाब तक ही महदूद हैं और ज़रदारी फार्मूला जो नया सामने आया है वो तो बड़े देर पा नताइज दे सकता है। और पंजाब की सियासत के हवाले से ज़रदारी फार्मूला जो कहा जा रहा है, कोशिश ये हो रही है कि पंजाब बिलखुसूस जनूबी पंजाब में जो PTI की मकबूलियत का ग्राफ एकदम ऊँचा गया था या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर जो इसकी मकबूलियत जो है वो PTI की कम नहीं कर पाए थे, उस सूरत हाल में एक नई सियासी जमात बनाने की जो तैयारियां हैं वो भी बड़े अरूज पर हैं और इसे ज़रदारी फार्मूला कहा जा रहा है। और वो जो कहते थे कि ज़रदारी एक ज़रदारी सब पे भारी, और मेरा ख़्याल है वो उसके जो है बात दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। जनूबी पंजाब में एक जो बड़ा अहम अंसर है वो जहांगीर तरीन साहब हैं जो PTI के नाराज़ अरकान के ग्रुप के सरबराह हैं। उनके बेटे अली तरीन हैं और पंजाब में साबिक़ सूबाई वज़ीर अलीम ख़ान हैं। इन लोगों पे बाज़ इदारों ने और कुछ कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा हाथ रखा है और एक नई जमात जो है वो ATI यानी अवामी तहरीक इंसाफ जो है उसके नाम से एक नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाई गई है और उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत से ऐसे अफराद जो PTI की क़यादत से या उसकी पॉलिसियों से इनहराफ करते हैं, नाराज़ हैं, इमरान खान साहब के हालिया जो मामलात थे उन पे वो तनकीद कर रहे हैं, उन लोगों को इस जमात में शामिल करके PTI की जो असल पुरानी जमात जो है इमरान खान साहब की क़यादत में जो पार्टी है उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल जो है ना वो आजकल सिंध में भी देखी जा रही है। और सिंध में इस तरह देखी जा रही है कि एक तरफ तो MQM की जो मुख्तलिफ़ धड़ें हैं
ان جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تینوں دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں یہ درست نہیں ہو پاتے یا مطلوبہ نتائج نہیں دے پائیں گے جب تک کہ تمام جتنے گروپس ہیں، جتنے اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے مفادات جو ہیں ان کا خیال نہ رکھا جائے۔ یہ مفادات کس قسم کے ہیں؟ یہ پارٹی ورکر سے لے کے اور اعلیٰ قیادت تک کے ہوتے ہیں، اور انہیں دیکھے بغیر، ان کا ریڈریس کیے بغیر، ان کو ایڈریس کیے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طور جو ہے وہ جماعت کو یکجا کر سکیں، دھڑوں کو متحد کر سکیں۔ ایک دھڑا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ سابق ناظم کراچی جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان کو سربراہ بنا دیا جائے۔ ایک خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی چاہتا ہے۔ ایک دھڑے کی یہ بات بھی شنید ہے، سننے میں آ رہی ہے کہ وہ الطاف حسین کو دوبارہ جو ہے متحدہ جو موومنٹ ہوگی، ایم کیو ایم متحدہ جو بننے جا رہی ہے، جو اتحاد ادغام کیا جا رہا ہے، اس کے سربراہ کے طور پہ الطاف حسین کو لایا جائے۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، یہ سندھ میں بھی چل رہی ہیں، لیکن پنجاب میں اس کا فوکس اس لیے زیادہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی سیٹیں جو ہیں ان کو کم کرنا آئندہ الیکشن میں بہت ضروری ہے۔ اور آج کل سندھ کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس لیے زیادہ بڑا ہے کہ وہاں بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، گرد و نواح میں، اور جن جگہوں پر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں وہ عدالتی فیصلے سے مشروط ہیں۔ 1-2 روز میں فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ ناظرین، اگر بلدیاتی الیکشن میں یا اس سے قبل یا اس کے فوری بعد اگر ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے اکٹھے ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے وہ قریب ان کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو متحدہ دھڑے ہیں ان کو لانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا جو بیپ ہے یا اور دوسری جماعتیں جس کے بہت سے رہنما آلریڈی پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ ہے ان کا، تو ان لوگوں کے ساتھ ملا کے کوئی ایسا مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے سندھ کی حد تک کہ وہ وہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے دھڑوں کو قریب لایا جائے، اور اس میں گورنر سندھ جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور گورنر سندھ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ان دھڑوں کو اکٹھا کر لیں، اور اکٹھا کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو یہ سندھ حکومت کی کامیابی بھی ہوگی، اور جو مشترکہ قومی حکومت ہے وفاق میں اس کی بھی کامیابی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے پی ڈی ایم ظاہر ہے مضبوط تو ہو جائے گی اس کے ساتھ، لیکن سب سے بڑھ کے یہ ہوگا کہ سندھ کی سیاست میں ایک بڑا بھونچال آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پنجاب کا تذکرہ آغاز میں ابتدا میں کیا ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر قاف لیگ اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی راہیں جدا ہونے والی ہیں، اگر ایسی صورتحال ہوگی تو جنوبی پنجاب سے اٹھنے والی آواز جو ہے، نئی جماعت کی آواز جو ہے، وہ شاید اس ہمارے پنجاب کے حصے کو بھی خاصا فرق ڈال سکتی ہے۔ اور اس وقت جو علیم خان صاحب بہت سرگرم ہیں، سیاست میں تو کم سرگرم ہیں، لیکن میڈیا کی حد تک انہوں نے جب سے سما چینل جو ہے اس کے اختیارات حاصل کیے ہیں، اور وہ اختیارات جو ہیں اس کا بھی بڑا مثبت رزلٹ آ رہا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی بات جو یہ کہی جا رہی ہے کہ جنوبی پنجاب کی سیاست، سندھ کی سیاست، بالخصوص کراچی کی میئرشپ جو ہے وہ چونکہ اس وقت تو ایم کیو ایم اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی، یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو بلدیاتی الیکشن میں خاصی مضبوط ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ایک طرف تو جماعت اسلامی ویسے تو بہت قرابت دکھائی دے رہی ہے، مجھے تو پی ٹی آئی کے بہت قریب تر جماعت ہے، اور آج کل وہ تنقید بھی پی ٹی آئی پہ بہت کم کرتے ہیں جماعت اسلامی والے، اور اسی طرح پی ٹی آئی والے جو ہیں تحریک انصاف کے رہنما وہ بھی جماعت اسلامی کو ہدف تنقید نہیں بناتے۔ تو ناظرین، اس طرح کی صورتحال سندھ میں ہے، لیکن پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ اس سے ذرا مختلف ضرور ہے۔ لیکن وہاں اگر پارٹیوں کا اتحاد اور ادغام گروپوں کا ہو رہا ہے تو یہاں ایک نئی پارٹی وجود میں لانے کی کوشش جاری ہے، اور وہ کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اب قاف لیگ کا مستقبل کیا ہے، اس مستقبل کے فیصلے کے بعد وہ ان کے قریب آتی ہے یا پی ٹی آئی کے قریب جاتی ہے۔ پھر یہ جو نئی جماعت پی ٹی آئی کا ایک ناراض گروپ ہے، عوامی تحریک انصاف کے نام پر جو اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، ان کو ملتان کی سیاست جو ہے نا وہ خاصا قریب لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اہل ملتان جو ہیں، ملتان کے جو سیاستدان ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جنوبی پنجاب سے اس دفعہ زیادہ بڑی قیادت جو ہے وہ پنجاب کے مرکز میں یا وفاق میں
اسلام آباد میں مطلب تخت لاہور جسے وہ کہتے ہیں لاہور میں یا اسلام آباد تک پہنچانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور آئندہ آنے والے الیکشن جو سنا ہے سال رواں میں کسی وقت بھی ممکن ہے۔ الیکشن کمیشن نے تیاریاں بھی اس کی شروع کی ہیں، جو ابتدائی فہرستیں ہیں ان کی تیاریاں جاری ہیں۔ اگر ایسی صورتحال میں اس موقع پر کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو گئی تو آئندہ آنے والے انتخابات کا جو نقشہ ہے وہ مختلف ہوگا، اور جو یہ خیال تھا کہ شاید پی ٹی آئی اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد جو ہے اس کی مقبولیت کے گراف میں کمی نہیں آئی، تو شاید آئندہ الیکشن میں بہت بڑا مارکہ بھی سر کر سکتی ہے، تو ان کے لیے ذرا مشکل ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت کا گراف ایک دم ان کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد قائم ہوا تھا، شاید اس میں بھی کمی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کے نتائج تو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے اعتماد کا ووٹ لینے یا عدم اعتماد کی تحریک کی شکل میں یا مسلم لیگ نون۔ ہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قائد مسلم لیگ نون جو ہیں میاں نواز شریف، ان کی واپسی بھی متوقع ہے۔ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ مریم نواز جو ہیں وہ چیف آرگنائزر بن گئی ہیں، وہ کہاں کھڑی ہیں؟ یہ ساری صورتحال کو ملا کر ہم دیکھیں گے تب کوئی نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ آنے والے 3-4 روز یا جو اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے، یہ ہفتہ جو ہے اس میں کئی معاملات ایسے ہوں گے جن کے بنیاد پر ہم کوئی نہ کوئی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تجزیہ ہمارا پسند آیا ہوگا۔ آئندہ بھی ہمارے اس حوالے سے ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔